पाक तशरीफ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन, शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर वो बाजारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची जारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखो वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है। अब उस बच्ची ने अपना रुखसार, अपना मुंह जो है अपने वालिद की कब्र पर रखा और वो बच्ची क्या कहने लगी जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्ची कहती है, क्या कहती है, बाबा जान आपने अंधेरे में चिराग और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी। ऐ बाबा जान कल तो घर में मैंने चिराग जलाया था, आज रात आपकी कब्र में किसने चिराग रोशन किया। ऐ बाबा जान कल रात अंधेरे में घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, बिस्तर बिछाया था, आज रात आपका बिछौना किसने बिछाया होगा। ऐ बाबा जान कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पैर दबाए थे, आज कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे। ऐ बाबा जान कल मैंने आपको पानी पेश किया था, आज कब्र में आपको प्यास लगी होगी तो किसने पानी दिया। ऐ बाबा जान कल रात आप सो रहे थे तो मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज कब्र में आपके जिस्म पर किसने चादर उड़ाई होगी। आपके चेहरे पर पसीना आता था तो बाबा जान मैं अपने रुमाल से आपका पसीना साफ करती थी। ऐ बाबा जान आज किसने कब्र में पसीना साफ किया होगा। ऐ बाबा जान कल रात तक आप जब मुझे पुकारते थे मैं लब्बैक कह के आपके पास आ जाती थी, अब अगर आपने मुझे याद किया होगा तो किसने, क्या मैं आपके पास तो नहीं आ सकी। बहरहाल ये बातें करती रही, आंसू बहाती रही। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह करीब ही थे, आपके भी आंसू निकल आए। आप बच्ची के पास आए और आकर बच्ची से कहा कि बेटा यूं ना कहो बल्कि बाबा जान से यूं पूछो क्या बाबा जान दफन करते वक्त तो हमने आपका चेहरा किबले की तरफ किया था, बाबा जान क्या अब भी आपका चेहरा किबले की तरफ है या बदल दिया गया है। ऐ बाबा जान आपको कब्र में सही सलामत रखा गया था,
کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا کہ آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے۔ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا؟ اے بابا جان، علماء تو فرماتے ہیں کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ بابا جان، آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا؟ بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ نیک تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا، مگر گناہگار تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے بابا جان، یہ تو بتائیے کہ آپ کس بات پر پچھتائے تھے، نیکیوں پر یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جانا ہے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سرا اوجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، قبرستان میں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں قبریں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی جائیں، امیروں کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، غریبوں کے علاقے الگ ہوتے ہیں، گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے کا اندر حال کیا ہوگا، یہ امیر کا گھر ہے، یہ غریب کی جھوپڑی ہے۔ مگر قبرستان کی داستان ہی نرالی ہے، کیونکہ وہاں ساری قبریں ایک جیسی ہیں، امیر کی قبر بھی ہے، غریب کی قبر بھی ہے، نیک کی قبر بھی ہے، گناہگار کی قبر بھی ہے، اوپر سے ساری قبریں ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کا حال جدا ہے۔ کوئی قبر جنت کا باغ ہے، کوئی قبر دوزخ کا گھڑا ہے۔ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ آج ہر دوسرے بندے کو یہ فکر ہے کہ گھر روشن ہو جائے، گھر ہوادار ہو جائے، چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے۔ کبھی یہ سوچا کہ جس قبر میں جاؤں گا اس میں آگ تو نہیں ہوگی، اس میں بچھو تو نہیں ہوں گے، اس میں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ ارے اس دنیا میں کتنے سال رہو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر تو جانا ہے نا۔ اور ہم میں سے کئی تو ایسے ہیں جو ایوریج عمر ہے، اس کی اکثر عمر گزار لی ہے، اب تو کبھی بھی دنیا سے جانا ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں، پہلے ہمارے دادا آئے، پھر ہمارے والد آئے، پھر ہم آئے، پھر ہمارے بچے آئے، اور پھر بچوں کے بچے آئے، ایسا ہی ہے نا، ایک ترتیب ہے، ایک سیکوینس ہے۔ لیکن جانے کی یہ ترتیب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دادا دنیا میں ہوتا ہے اور پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے، بوڑھا باپ موجود ہوتا ہے، جوان بیٹا قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبرستان گئے نا، اب اگلی بار جانا تو ایک اور چیز نوٹ کرنا، آپ کو قبرستان میں تختی لگی ہوتی ہے، قبر کے اوپر عمر بتاتی ہے کہ یہ 25 سال کے نوجوان کی قبر ہے، یہ 70 سال کے بوڑھے کی قبر ہے، یہ 30 سال کے مرد کی قبر ہے، یہ 35 سال کی عورت کی قبر ہے۔ سوچو، جب یہ سب چلے گئے نا تو میری باری بھی آنے والی ہے۔ زندگی ایسے گزارو کہ اگر آج بھی موت آ جائے تو قبر میں جاؤں تو قبر میں عذاب نہ ہو، مار نہ پڑے، قبر جنت کا باغ بن جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، نہ چوکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا،
खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, हम तन्हा होंगे। वफा दुनिया पे मत कर एतबार, हाय तू अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। हाय मौत आकर ही रहेगी, याद रख जान जाकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी, याद रख कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे। ना सजा होगी कड़ी, गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तो अकेले जाएंगे ना, कब्र में तन्हा तन्हा। क़यामत तक रहे। हाय सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए। अकेले कहीं सफर नहीं करते, मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। है शौक सबको है कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना। है अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो, फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से हैं? काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो मेरे रजा कहते हैं, काम ज़िंदा के किए और हमें शौके गुलजार है, क्या होना है? शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है, मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है? हमारा घर तो कब्र है। अरे ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए हम आए थे। सोचो ना, आखिरत की जिंदगी मिसाल दे रहा हूं, वरना उसकी कोई एंड नहीं है। करोड़ों साल की जिंदगी हो और एक 60-70 साल की जिंदगी हो, तो किसको अहमियत देनी चाहिए? कौन सी जिंदगी बड़ी है, किधर तवज्जो होनी चाहिए? आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे, और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है? आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, ठीक है? कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, कुछ नाम पहचानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, मेरा इंतकाल होगा, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल हबीब कहां है। लोग कहेंगे मैयत किधर है, जनाजा किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? अरे मेरा नाम अब्दुल हबीब था, मेरा नाम तो लो। सारी जिंदगी ये नाम बनाता रहा, मगर ये नाम मेरे और आपके दुनिया से जाते ही खत्म हो जाएगा। हम मैयत बन जाएंगे, हम जनाजा बन जाएंगे, हैं? और जो रिश्तेदार है ना, वो पता है आपस में क्या बातें करेंगे कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर आपको पता है मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा आगे भेजने वाले काम करो, नमाजों को कज़ा करना छोड़ दो,
حرام کمانا چھوڑ دو, حرام دیکھنا چھوڑ دو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے. ادھر مار پڑی نا, ادھر رب ناراض ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس وقت کی شرمندگی بھی کام نہیں آئے گی, اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے. زندہ ہیں تو توبہ بھی کر سکتے ہیں. اور سنو, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے, میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ مالک معاف فرما دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. بس دل سے معافی مانگنی ہے. معافی مانگنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں, بس وہ دل کا ایک کنیکشن چاہیے. کیسا کنیکشن؟ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرابی آ گیا, ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ کیا ہے اس میں؟ اس کے پاس تو شراب تھی, اس کو پتا تھا میں شراب کی بوتل دے دوں گا تو حضرت عمر فاروق تو بڑے فوراً فیصلہ سنا دیں گے, میں مارا جاؤں گا. اس شرابی نے پتہ ہی کیا کیا, دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا مولا آج بچا لے, آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا, اب شراب نہیں پیوں گا, اللہ سچی توبہ کرتا ہوں. دل ہی دل میں. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں, ادھر یہ شرابی کھڑا ہے, مگر اتنی دیر میں اس نے اللہ سے بات کی, سچی بات کی, سچی توبہ کی. وہ بندہ کہتا ہے حضرت عمر سے حضور شراب نہیں ہے, اس میں سرکہ ہے, اس بوتل میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی, وہ شراب سرکہ بن گئی تھی. یہ ہے میرا مالک, یہ ہے کریم مولا, توبہ قبول کرنے والا, میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا, مگر بندہ ہے کہ سچی توبہ نہیں کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کب تک گناہ کرتے رہیں گے, کب تک رب کو ناراض کرتے رہیں گے, کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے, کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے, کب تک اپنی آنکھوں کو حرام سے بھریں گے. شراب پینے والا کب تک شراب پیتا رہے گا, ماں باپ کو ستانے والا کب تک یہ کرے گا. مرنا نہیں, دنیا سے جانا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا. آؤ توبہ کر لیتے ہیں, آؤ معافی مانگ لیتے. بولا نا رب سے کہ اللہ معاف کر دے, ہو گئے گناہ, اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا گناہ, مالک معاف کر دے, کمزور ہوں, پہلے بھی توبہ کی, استقامت نہیں ملی, بولا معاف کر دے. تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا مالک, بندہ تیرا ہوں, معاف کر دے. اے اللہ آج توبہ بھی کرتا ہوں, توبہ پر استقامت بھی تو ہی دے دے مالک, معاف کر دے. اے اللہ میں اپنی ماں سے جب بھی معافی مانگنے گیا, ماں نے مجھے معاف کیا, مالک تو تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, معاف کر دے. اب نماز قضا نہیں کروں گا مولا, معاف کر دے. اب حرام روزی نہیں کماؤں گا مولا, معاف کر دے. اب جھوٹ نہیں بولوں گا مالک, معاف کر دے. حرام نہیں دیکھوں گا مولا, میری مجھے معاف کر دے. اے اللہ جو جو گناہ کیے آج سب مانتا ہوں, آج سر جھکاتا ہوں, اقبال جرم کرتا ہوں, مگر تو کریم ہے مولا, معاف کر دے. کریم سے جب بھی معافی مانگی جاتی ہے, کریم کرم کرتے ہیں مولا, تو سب سے بڑا کریم ہے, معاف کر دے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی, کر لو سچی توبہ, کر لو پکی نیت. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, دیکھو ہم جیسے اس میدان میں آئے تھے نا ویسے نہیں جائیں گے, ہم بدل کر جائیں گے, ہم سدھر کر جائیں گے, اللہ کرم کر دے گا, ہم اچھے ہو جائیں گے. لیکن صدق کے دل سے بس آج معافی مانگ لو اس سے, اور سچی پکی نیت کرو. جس کی نیت بنتی ہے نا وہ ہاتھ اٹھائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جس کی نیت بنتی ہے ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے. پکی نیت ہو تو ہاتھ اٹھائیں, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. بس اب آ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ اپنے رب کریم کی طرف, آ جاؤ سجدوں اور تلاوت کی طرف. بہت کر لیے گناہ, مرنے کا وقت قریب ہے. کیا معلوم آج شب برات یہ لکھ دیا گیا ہو کہ یہ ہمارا آخری سال ہے, ہو سکتا ہے کچھ دن ہی رہ گئے ہوں, کچھ دنوں کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں. لیکن دیکھو سچی توبہ کر لی نا تو وہ مالک پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. آج میں بھی توبہ کروں اور آپ بھی توبہ کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے. خدا کی قسم
کمال کا ماحول ہے. ہمیں پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے پر یہ اسلامی بھائی لے جاتے ہیں. ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں, ہمیں قرآن کے لیے بلاتے ہیں, ہمیں دین کے کاموں کے لیے مدنی قافلے میں لے جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھی بن جائیں. سارے بھائی نیت کریں, پکی نیت ہو تو ہاتھ اٹھانا ہے کہ انشاءاللہ ہر جمعرات حتی المقدور پوری کوشش کریں گے کہ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی شرکت کریں گے, مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. بس دعوت اسلامی کے دست و بازو بن جائے. خدارا اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, اس کو مورلی بھی سپورٹ کریں اور اپنے عطیات کے ذریعے, اپنے ڈونیشن کے ذریعے دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں. اپنی زکوٰۃ بھی دعوت اسلامی کو دیں, اپنے صدقے اور فطرے بھی دعوت اسلامی کو دیں. خود اپنے نہیں, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست احباب, ان سب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف لوگوں کا مزید رجوع بڑھے گا. جتنے زیادہ مدنی عطیات جمع ہوں گے انشاءاللہ اتنے مدنی کام یہاں بڑھتے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے, اے گناہگاروں کی آج کی رات مغفرت فرمانے والے مولا, ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. آج ہم سب کی بخشش فرما دے. ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے گھر والوں کو بخش دے. میرے مولا آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ, ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں, ہم مانتے ہیں ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں, مگر میرے مولا ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں, تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا. تیری رحمت بہت بڑی ہے. تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. اے اللہ, ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. اے کریم, اے کریم, اے اللہ, جو جنت میں بے حساب لوگ داخل ہوں گے ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے, ہمیں مقبولین میں شامل فرما لے. اے اللہ, ہمیں نیک بنا دے, 5 وقت کا نمازی بنا دے, سجدوں میں دل لگا دے, تلاوت قرآن کا شوق دے دے. حرام دیکھنے سے بچا لے, حرام سننے سے بچا لے, حرام بولنے سے بچا لے, حرام کھانے سے بچا لے. سنتوں والی زندگی عطا فرما, گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ, بندے تیرے ہیں مولا, آج توبہ کی ہے. اللہ, توبہ پر استقامت بھی تو ہی دینا. اے اللہ, اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم کس کے دربار میں جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا, کس سے معافی مانگیں گے؟ کوئی اور نہیں جو ہماری بخشش کر سکے, کوئی اور نہیں جو ہمارے گناہ معاف کر سکے. اے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان مولا, آج معاف کر دے, آج معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور. اے اللہ, بڑی امید لیے تیرے بندے دور دور سے آئے ہیں. کوئی بیمار آیا ہے, کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے. اے اللہ, کچھ بیمار ہاسپٹل میں پڑے ہیں. اے اللہ, کچھ تو ایسے بیمار ہیں ان کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں. اے شفا دینے والے, ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا دے دے. جس کے بچے نافرمان ہیں مولا, فرما بردار بنا دے. اے کریم, اے کریم,
کرم کر. اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے اور سب کے روزگار میں رزق حلال میں برکت ڈال دے. رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہماری دنیا بھی اچھی کر, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا, حاسدوں کی حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, جادو ٹونے آسیف سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا. عالم اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اے کریم اے کریم, جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے. آج سب کی جھولیاں بھر دے, آج سب کی مرادیں پوری کر دے, کسی کو خالی نہ لوٹانا مولا, آج سب کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں, ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے, ہمارے دکھوں کو دور کر دے. اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے. بڑے دن ہو گئے کعبہ دیکھے, بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے. مولا تیرے اب بھی کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے, فقط تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے. اے مولا اسی سال ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما دے, اسی سال ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے. اور میرے مولا جب ہمارا آخری وقت آئے ہمیں آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں ایمان اور عافیت والی شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کو سلامتی والی زندگی عطا فرما, دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دمے واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ,